نیشنل پینتھرز پارٹی کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اندرونی خلفشار اور رساکشی کے چلتے پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری یشپال کنڈل پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ سامبا میں کنڈل نے کہا کہ پارٹی میں باہر کے لوگوں کی بے جا مداخلت کے چلتے وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہیں اور بہت جلد اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو پیش کر دیں گے۔ سامبا میں کنڈل نے اپنے حامیوں کے ہمراہ میٹنگ کی۔ انجمن فروغ اردو، رسا جاویدانی میموریل لٹریری سوسائٹی اور کشمیر آرٹ لینگویجز اینڈ میوزک کے اشتراک سے کے ایل سہگل ہال جموں میں ادبی تقریب منعقد کی گئی۔ معروف قلمکاروں نے شرکت کی۔ ولی محمد اسیر کشتواڑی کی کتاب صوبہ جموں کے اردو قلمکار کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ معروف براڈ کاسٹر و قلمکار شمشاد کرالواری کی اسیر کشتواڑی کی زندگی پر مبنی کشمیری زبان میں کتاب کا بھی رسم اجرا کیا گیا۔ مشہور شاعر و براڈ کاسٹر برج ناتھ بیتاب نے قلمکاروں کی ستائش کی۔ قلمکاروں نے 2-2.5 سال میں اپنی اپنی کتابیں لکھی ہوئی تھی اور وہ ابھی ریلیز نہیں ہو پا رہی تھی، تو انجمن فروغ اردو نے بہت ساری ایسی تقریبات کی ہیں۔ اسیر کشتواڑی صاحب کی کتاب جموں کے اردو قلمکار خاص طور سے جو ہے وہ ایک ادبی اور تاریخی حیثیت کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے جموں صوبے سے خاص طور سے جو ہمارے قلمکار ہیں اردو کے، اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور شروع سے اور ابھی تک کے جتنے بھی قلمکار ہیں، اردو ادیب ہیں، مصنفین ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک دستاویزی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ صوبہ جموں میں اردو قلمکار حصہ اول اور حصہ دوم، اس میں 67 یہاں کے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کا یہ جو ذکر ہے، اور یہ پہلی بار جموں میں اس قسم کی کوشش ہوئی ہے۔ اس کو 3 حصے رکھے ہیں۔ ایک ان کا بایو ڈیٹا، انہوں نے کیا کام کیا ہے، اور پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کہ ان کی کتابوں کی اس کا کیا اہمیت ہے، اور یہ میری 47ویں کتاب ہے۔ میں نے ان کا لکھا ایک لائف اینڈ اچیومنٹس آف ولی محمد اسیر کشتواڑی، جس میں میں نے سمجھا تو اسی حساب سے میں نے اس کا ٹائٹل رکھا کنہ منز نیران گوہرے، یعنی جوہر جو نکلتے ہیں، گوہر جو نکلتے ہیں وہ پتھروں میں سے نکلتے ہیں، کیونکہ ایریا کشتواڑ ہے تو اسی کی جموں کشمیر ویل چیئر کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کھیل سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مالمو کرکٹ گراؤنڈ میں ان کھلاڑیوں نے اپنی کھیل سرگرمیاں شروع کر دیں۔ مختلف اضلاع سے آئے ہوئے جسمانی طور ناقص ان نوجوانوں نے کرکٹ میچ کھیلا۔ ان نوجوانوں کے حوصلے کافی بلند ہیں۔ کافی تعداد میں شائقین نے ان کی کھیل کی داد دی۔ ان افراد نے حکومت سے اپیل کی کہ ان کے لیے علیحدہ گراؤنڈ فراہم کیا جائے۔ یہ جو لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی ایبلڈ پیپل ہے، اینڈ دے آر آلویز فیلنگ شائی ان سوسائٹی. اف یو ول آسک them come in front of the people, if you will ask them to play such kind of things, they will always feel shy. But my motive was to bring them in front of society and to showcase their potential and talent. کرکٹ کو مانا جاتا ہے فٹ ورک کا گیم ہے، لیکن باوجود اس کے ہم ویل چیئرز کے اوپر کھیلتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فٹ ورک اویلیبل نہیں ہوتا، باوجود اس کے ہم نے نیشنل لیول تک ریپرزینٹ کیا ہے JNK کو۔ چیئر کرکٹ میچ جو ویل چیئر کرکٹ ایسوسیشن جموں اینڈ کشمیر کے انڈر ہوا تھا، اور مالمو گراؤنڈ ایسوسیشن کی مدد سے ہمیں یہاں پہ سپورٹ ملا، بہت اچھا یہاں پہ پازیٹیو ریسپانس آیا۔ آج ہم نے اس سال کا پہلا میچ تھا ہمارا یہاں پہ آج ہماری ایسوسیشن کا۔ ویل چیئرز لانے ہوتے ہیں، چاہے گراؤنڈ کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہ خود ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، اپنی لیول پہ کرتے ہیں، جو دن بدن اب مشکل لگ رہا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ وہ بھی ہمیں اب ان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ پلیٹ فارم ہم نے تو کریٹ کیا ہے، اب ان کو صرف ہمیں ہماری طرف آنا چاہیے۔ ورلڈ ارتھ ڈے کے موقع پر لداخ ٹرائبل فاؤنڈیشن نے ایک پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول یوربال تک کرگل میں ماحولیات کے موضوع پر بچوں نے پینٹنگز تیار کی۔ اس مقابلے میں علاقے کے مختلف اسکولوں کے اسٹوڈنٹس شامل رہے، جس کے بعد طلباء میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ پینٹنگ کا جو ٹاپک بھی رہا ہے دیٹس انوائرمنٹ، اور اس کے ایشوز کو لے کے ہم نے ٹاپک رکھا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ہم نے اس چیز پہ بنانے کی، ان کی جو کریٹیوٹی ہے، اندر کی جو ایبیلٹی ہے، اس کو باہر نکھارنے کے لیے۔ اور سب سے مین تھنگ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو لے کے ان کا کیا سوچ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس کو ہم بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ ضلع رامبن کے راج گڑھ علاقے میں غریب عوام بجلی کی بھاری بلوں کو لے کر سخت پریشان ہے۔ دیہی علاقوں میں عوام کا الزام ہے کہ وہ ایک بلب کا استعمال کرتے ہیں اور ماہانہ 400 سے 500 روپے کا بل آتا ہے۔ بلیں جمع کرنے کے باوجود 2-3 ماہ کی اکٹھی بل بھیجی جاتی ہیں۔ لوگوں نے اپیل کی ہے کہ بجلی کی بل معاف کی جائے اور جائز بلیں بھی بھیجی جائیں۔
तहसील राजगढ़ में रहता हूँ और जब बिल आते हैं तो अपनी मनमर्जी से आते हैं। इस वक्त देख लीजिए 3 बार ये बिल जमा किया है और 1880 रुपये फिर बिल आ गया है। तो मीटर रीडिंग चेक करने कोई नहीं आता है वहाँ पे, अपनी मनमर्जी से बिल डाल देते हैं। और किसी का महीने पे 400 रुपये खुद ही डाल देते हैं, तो उसके वो जमा करवाएंगे तो उसकी जगह वो ही डाल देंगे। क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट से? जी मैं डीसी साहब से यही अपील करूँगा कि हमारे गरीबों को थोड़ा इतना नहीं हम कर सकते। हम कोई एक बल्ब जलाते हैं हम, और दूसरा तो बॉयलर नहीं लगाते हैं, कोई हीटर नहीं लगाते, कोई कुछ नहीं लगाते हैं, तो सिर्फ एक बल्ब जलाते हैं वहाँ पर। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ जी, क्या मसला? मसला सर बिलों का बिल आते हैं बिना रेटिंग चेक किए बिल भेज देते हैं 400, 500, 300, 200। तो इस बार जो बिल आए सबकी 228 रुपये आए। कोई एक बल्ब हम जलाते हैं, गरीब लोग हैं हम, तो ये हमारे मसले को गवर्नमेंट तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपका क्या मसला? जी सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। हाँ। हमारा बिल आता है 300-400 महीने का, तो हम बिल माफ़ करवाना चाहते हैं। हम भर नहीं पाएंगे, नहीं आता, जो आता है तो आगे से पैसे करते हैं, गाली निकालते हैं। फौज ने वीर नारीज को खराजे तहसीन पेश किया। कृष्णा घाटी सेक्टर में शहीद हो जाने वाले कौमी हीरोज़ की अजीम कुर्बानी को याद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये तकरीबात मुनक्किद की गईं। शहीद मेजर आकाश सिंह की बेवा दीप्ति संबियाल को तहनीत पेश की गई। दीप्ति ने आकाश पोस्ट के लिए एक व्हीकल ट्रैक का इफ्तिताह किया। दरअसल मेजर आकाश के एजाज़ में फौजी चौकी का नाम बदल दिया गया है। Myself Khushi, I am the daughter of Major Akash Singh. I am a proud daughter of a brave and strong Indian Army officer. When he got martyred, I was a little, but after I came here, I got to know about the sacrifice and the bravery of my father and all the Indian Army. डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास के हमरा शहीद के घर गए। श्रीनगर सौरा में मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार आमिर हुसैन के घर हरे कुपवाड़ा जाकर लवाकिन के साथ उन्होंने इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि हमें दुख है कि इस हमले में नौजवान पुलिस एहलकार मारा गया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। पुलिस ने कहा कि वो हमलावरों की तलाश में जुटे हुए हैं। गुरेज के कंजलवन ब्लॉक में महकमे जंगलात ने मुख्तलिफ अक़साम के पेड़ पौधे लोगों में तकसीम किए। बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन और महकमे जंगलात के एहलकार मौजूद थे। बीडीसी चेयरमैन ने इलाके में पेड़ तकसीम करने पर महकमे जंगलात का शुक्रिया अदा करते हुए इलाके में मज़ीद अक़साम के पेड़ तकसीम करने का मुतालबा किया।